علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الم نشرح۔ اس سورت کے 3 نام ہیں: سورۃ الانشراح، الم نشرح اور سورۃ الشرح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں ان کا ذکر کیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، نبوت، نصیحت، معرفت اور علم و حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شافی بنایا تاکہ امت کے غم کا جو بوجھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کم ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بلند کیا، اور مصائب کے بعد، مشکلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا گیا، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی دعا کے لیے کہا گیا اور اللہ پر توکل رکھنے کو کہا گیا۔ اس صورت کی ماقبل صورت سے مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الم نشرح، کیا نہیں کھولا، لکا ہم نے آپ کے لیے، صدرکا آپ کا سینہ، ووضعنا اور ہم نے ہلکا کر دیا، عنکا آپ سے، وزرکا آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے جھکا لی تھی، ظہرکا آپ کی پیٹھ کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لک ذکرک آپ کے ذکر کو، فإن مع العسر یسرا بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب پس جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے، وإلی ربک فارغب تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کا سینہ اور کم کر دیا آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر جھکائی تھی، اور بلند کیا آپ کا ذکر، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پس جب فارغ ہو جائے نماز سے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر یہ جو صورت ہے، آیت ہے الم نشرح، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اپنا خلیل ہونے کا شرف دیا، حضرت ادریس کی آپ نے جنت تک رسائی کی، حضرت موسیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، حضرت داؤد کے لیے لوہا اور پہاڑ نرم کر دیا، حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اے اللہ آپ نے مجھے کون سا شرف دیا، یا آپ مجھے کون سا شرف عطا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کا سینہ علم و معرفت سے کشادہ کیا، آپ کے دل میں ہم نے آخرت کا ذوق پیدا کیا، اگر انہیں دنیا میں قدرت دی تو آپ کو آسمانوں پہ قدرت دی، آسمانوں میں ہر ایک یہ جانتا ہے، آپ کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے، اور فرشتوں کا آپ کو خادم بنا دیا کہ وہ آپ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، سپاہیوں کی طرح جنگوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پورے آسمان میں آپ کی شہرت ہے، آپ کی نبوت کا ہر ایک کو پتہ ہے،
تو ہم نے اگر ان کو زمین پر قدرت دی تو آپ کو آسمانوں پر قدرت دی۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ۔ پھر امت کا غم، مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ آپ کو آخری نبی بنایا، قرآن کو آخری کتاب بنایا، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، اس کے بدلے آپ کے سے آخرت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ تو ہر کام میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھا کریں، اور آخرت کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ تو اس میں اسی کا ذکر کیا گیا، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی کن ذہن ہو تو وہ اس کو پانی پر دم کر کے پیے تو اللہ اس کا ذہن کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہو تو یہ صورت اس کو 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے دیں، اللہ اس کے دماغ کو تیز کر دے گا۔ اور اگر کسی کو کوئی بات بھول جاتی ہو، کوئی کام یاد نہ رہتا ہو، اس کی یادداشت کمزور ہو، تو وہ اس کو 11 دن تک 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے، تو وہ کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولتا۔ اسی کے ساتھ اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔